بیٹا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرعون کے دربار میں پہنچے نا، اور فرعون کو جا کر اللہ کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، تو فرعون نے کہا کہ میں رب ہوں، لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں، ہرگز تم یہ دعوت نہیں دینا ورنہ میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، رب تو وہ ہے کہ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ تو فرعون کہنے لگا نہیں، اگر تم نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا یا اللہ کو سجدہ کرنے کا کہا، اللہ کو مارنے کا کہا، تو پھر میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں، اگر میں تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو فرعون کہنے لگا کہ اچھا آپ کے پاس کوئی معجزہ بھی ہے؟ اچھا چلے بتائیں کیا معجزہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی، اسٹک تھی، عصا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسٹک کو دربار کی زمین پر پھینک دیا۔ فرعون کے دربار میں جیسے ہی پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اچھا جب وہ سانپ بن کر فرعون کے سامنے منہ کھول کر کھڑا ہو گیا، جیسے ہی فرعون کے سامنے منہ کھول کر کھڑا ہوا، فرعون ڈر کے مارے اس نے اپنے تخت سے چھلانگ لگا دی اور نیچے آ گیا اور کہنے لگا اے موسیٰ جلدی سے اس کو پکڑ لو۔ اب اس اژدہے نے لوگوں کی طرف رخ کیا، لوگ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بھاگنا شروع ہو گئے۔ فرعون جو ہے وہ کہنے لگا اے موسیٰ میں آپ کے رب پر ایمان لے آؤں گا، جلدی سے اس کو پکڑ لو، اس کو جلدی سے اٹھا لو، میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی چھوڑ دوں گا، بس آپ جلدی سے اس کو اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کو جیسے ہی اٹھایا وہ پھر سے اسٹک بن گئی، لاٹھی بن گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ اچھا جیسے ہی وہ لاٹھی بنی نا، اب فرعون اپنی بات سے مکر گیا، کہنے لگا کہ نہیں یہ تو آپ نے جادو کیا ہے اور یہ تو ہمارے جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ اب فرعون کے دربار میں ایک وزیر تھا جس کا نام تھا حامان۔ حامان نے کہا کہ بادشاہ کیوں نہ ہم اپنے ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو جمع کریں، اور جس دن میلہ ہوتا ہے ان کے ملک کے اندر ایک سیلیبریشن ہوا کرتی تھی، بادشاہ کیوں نہ ہم سارے جادوگروں کو اس دن بلوا لیں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا طاقتور ہے اور کون کتنا بڑا جادوگر ہے۔ چونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میلے کا دن ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ آ جائیں گے تو میں بھی ایک ساتھ سب کو اللہ کے دین کی دعوت دے دوں گا۔ اب جناب میلے کا دن ڈیسائیڈ ہو گیا اور سارے جادوگروں کو انویٹیشن بھیج دیا گیا، تو کہہ دیا گیا کہ آپ سب نے فلاں دن میلے والے دن ہمارے دارالحکومت میں جمع ہو جانا ہے، اور اعلان بھی کر دیا گیا، پورے ملک میں اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ جناب جس دن میلہ ہوگا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگر کریں گے، جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا۔ لہٰذا اب جادوگر جو ہے وہ اپنا اپنا سامان لے کر فرعون کے دربار میں آنے لگے اور وہاں پر آ کر میلے کے دن کا انتظار کرنے لگے۔ میلے کا دن آ گیا اور ایک بہت بڑے میدان کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کو یہی انتظار تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آج فتح یاب ہوں گے یا جادوگروں کو شکست ہوگی، ہوگا کیا؟ سب کو یہ انتظار تھا۔ ہر ایک جو ہے جلدی جلدی میلے کے لیے میدان میں پہنچ گیا۔ ایک طرف جادوگروں کا ٹولہ اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس میدان میں پہنچ گئے۔ جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ پہلے تم شروع کرو گے یا ہم شروع کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کرو، کیا کرتے ہو؟ اب ان لوگوں کے پاس بہت ساری رسیاں بھی تھی، چھوٹی چھوٹی اسٹکس بھی تھی، لاٹھیاں بھی تھی۔ اب جیسے ہی جادوگروں نے اپنی اسٹکیں اور رسیاں زمین پر پھینکی تو وہ جادو کے اثر سے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ ساری کی ساری سانپ ہیں، سانپ اور اژدہا کی صورت اختیار کر لی۔ کوئی سانپ یہاں دوڑے، کوئی سانپ وہاں دوڑے، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس اسٹک کو، اپنے پاس جو لاٹھی تھی نا، اس عصے کو زمین پر پھینکا۔ جیسے ہی زمین پر پھینکا وہ پھر سے بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جیسے ہی بڑا اژدہا بنا اس نے وہ ساری رسیوں اور اسٹکوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی ان کو کھا لیا۔ اچھا اب جیسے ہی کھایا نا، جادوگر جو ہے وہ سارے حیران ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، ہمارا اتنا بڑا جادو ایک طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کیا؟ یقیناً یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، یقیناً
یہ آپ جادوگر نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو آپ نے دکھایا ہے یہ یقیناً معجزہ ہے۔ وہ سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ اس بات پر ایگریڈ ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا، اب جب فرعون نے یہ دیکھا نا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اس کی تو ناک کٹ گئی، اتنے لوگوں کے سامنے اس کی ناک کٹ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا تھا اور ایک دم سے ایک ہی باری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تو جادو کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی جادوگروں نے ایکسپٹ کیا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، فرعون غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، اس قدر غصے میں آ گیا کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئے اور کہنے لگا کہ اے جادوگرو، میں تم سب کو چھوڑوں گا نہیں، تم سب کو ہلاک اور برباد کر دوں گا، تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر کیسے ایمان لائے؟ اب وہ تو جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر توحید جو ہے وہ واضح ہو چکی تھی۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کر تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے فرعون، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ حق کیا ہے، ہم جان چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے، ہمیں تو صبر کرتا ہوا پائے گا۔ اب فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کا سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹ دو۔ ایک طرف سے سیدھا ہاتھ کاٹا اور دوسری طرف سے الٹا پیر کاٹ دیا گیا۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لیکن قربان جائیں ان ایمان والوں پر، قربان جائیں ان ایمان والوں پر، ان کے صبر پر، انہوں نے اللہ کے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ فرعون کے اس دردناک اذیت سے بھی ان لوگوں پر کوئی فرق نہیں آیا اور وہ اللہ کے دین پر قائم رہے۔ پھر فرعون نے ان تمام کے تمام کو شہید کروا دیا۔